وہ آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جائے۔ آپ دیکھیں اللہ اگر چاہتا، وہ مالک ملک ہے، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، وہ اگر چاہتا تو وہ لفظ مسلمین بھی استعمال کر سکتا تھا کہ اے مسلمانوں تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ اگر چاہتا تو نبی کی بزم میں صحابہ اکرام موجود تھے، اللہ اصحاب کو مخاطب کر کے کہہ سکتا تھا کہ آپ تقوی اختیار کریں، سچوں کے ساتھ ہو جائیں۔ اگر اللہ چاہتا تو لفظ ناس کا استعمال کر سکتا تھا کہ اے لوگو تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، مگر اللہ نے ان تینوں لفظوں کا استعمال نہیں کیا، استعمال کیا لفظ مومن کا۔ یہ بات صاف بتا رہی ہے کہ رسول کی بزم میں بیٹھنے سے، لا الہ الا اللہ پڑھ لینے سے کوئی مومن نہیں ہوتا۔ یہ کیٹیگری جو اللہ نے بیان کی، یہ کوئی الگ لوگ ہیں جن سے اللہ سورہ میں مخاطب ہے۔ تو رسول سے ہم پوچھیں گے یا رسول اللہ یہ آیت نازل ہوئی تو اس کی تفسیر بھی ہوگی، کون ہے وہ کہ جن کے لیے یہ آیت نازل ہوئی؟ اچھا آپ یہ بھی دیکھیں کہ اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو۔ ضروری نہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینے والا ایمان لا چکا ہو، ضروری نہیں۔ یہ مثال میں واضح کر دوں کہ محرم میں کالا کپڑا پہننے والا ہر کوئی شیعہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اللہ نے قرآن میں کہا اے ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو۔ ضروری نہیں کہ ایمان لانے والا محمد رسول اللہ پڑھ لینے والا، لا الہ الا اللہ پڑھ لینے والا متقی ہو، تقوی رکھتا ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کلمہ پڑھنے والا سچوں کے ساتھ بھی ہو۔ اگر کلمہ پڑھنے والے سچوں کے ساتھ ہوتے تو اللہ کبھی نہ کہتا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ صلوات پڑھے عصمت آل محمد پر۔ یا رسول اللہ، کون ہے یہ تقوی کیا ہے؟ کیا ہے یہ تقوی جو ہمیں اختیار کرنا ہے؟ تو آپ حدیث اٹھائیں، حدیثوں میں دیکھیں تقوی کی پہلے آپ دیکھیں 3 قسمیں اختیار ہم کریں گے، مگر اس کی 3 قسمیں۔ ایک تقوی عام ہے، ایک خاص ہے، اور ایک خاص من الخاص ہے، جو خاصوں میں سے خاص ہے۔ عام کیا ہے؟ پرہیزگاری، حرام سے بچنا۔ خاص کیا ہے؟ مکروہات سے بچنا۔ خاص میں خاص کیا ہے؟ خاص میں خاص کے لیے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام۔ مولا سے سوال ہو، مولا وہ خاص میں جو خاص تقوی ہے وہ کیا ہے؟ کہ وہ ہم اہل بیت کی ولایت ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون سا تقوی ہے کہ جو صرف مومن رکھتے ہیں؟ کہ تمہیں نہیں معلوم؟ رسول نے آواز دی یا علی حبو کا تقوی والایمان، علی تیری محبت تقوی ہے اور ایمان ہے۔ اب جب تک دل میں علی کی محبت نہیں ہے، سجدے سجدے نہیں ہے، حج حج نہیں ہے، روزہ روزہ نہیں ہے، کیوں؟ جب علی کی محبت ہوگی تو تقوی تقوی ہوگا اور آدمی مومن کہلائے گا۔ صلوات پڑھے عصمت آل محمد پر۔ اور ایمان ہے، یہ خاص میں خاص۔ اور ہر دیکھیں پرہیز تو ہر کوئی کر لیتا ہے، مکروہات سے بھی ہر کوئی بچ جاتا ہے، علیہ السلام، مکروہات سے بھی ہر کوئی بچ جاتا ہے، مگر جب بات علی کی ولایت کی آتی ہے تو اللہ نے ایسی مستند ایک ایسی سند اور ایسی مستند اور ایسی محکم بات کر دی
کہ دیکھو اگر علی کی ولایت نسل میں چاہیے تو اصل کا صحیح ہونا ضروری ہے. اگر نسل میں چاہیے تو اصل کا صحیح ہونا ضروری ہے. تو یہ اصل کیا ہے؟ دیکھیں پیڑ کی بیج جس زمین میں ڈالی گئی وہ زمین صحیح ہونا چاہیے. پیڑ کی بیج ڈالنے والا بھی صحیح ہونا چاہیے. جب بیج صحیح نہ ہو اور زمین صحیح نہ ہو تو نہ درخت صحیح ہوتا ہے نہ اس کے پھل صحیح ہوتے ہیں. صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر. اللہ نے ایک مستند بات کیا کہ دیکھو جب علی کی ولایت دل میں چاہیے تو ماں کا نیک ہونا بھی ضروری ہے. اگر تم کہو گے نہیں ہماری اماں بہت نیک ہے تو ابا کم سے کم نیک ہو. اب آپ اس کی واضح دلیل دیتا سنیں. امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے دور امام کو دربار میں بلایا گیا اور امام سے مناظرہ شروع ہوا. اب جو امام سے مناظرہ شروع ہوا تو مناظرہ کرنے والوں نے امام سے کہا آپ دلیل دیجئے ایمان کی اور یہ اسلام کی اور آپ کے جو جد ابو طالب ہیں ان کے ایمان کی. مولا مسکرا کے مولا نے کہا قرآن اندازی سے پیدا ہوئے بچے اب آل محمد سے دلیل مانگی کہ ان کے ایمان کی. نہیں میں نے جملہ عرض کیا. اب قرآن اندازی کب ہوتی ہے؟ اب یہ آسان مثال سے آپ کو واضح کرتا چلو. کب ہوگی؟ شب داری ہوئی, ہدیے ملے, چٹھی نکالی گئی, ایک پہ نام لکھا جاتا ہے ایک پہ نمبر لکھا جاتا ہے. چٹھی اٹھائی جاتی ہے, جس کا نام و نمبر آتا ہے ہدیہ اس کا ہوتا ہے. امام نے بتا دیا کہ تخت پر بیٹھا ہوا قرآن اندازی سے پیدا ہوا ہے. اس کا جو باب طے کیا گیا یہ قرآن اندازی سے پیدا طے کیا گیا. چونکہ آل محمد کا دشمن ہونا اس بات کی دلیل ہے چاہے یہ اپنی اماں کو نیک کہہ لے اس کا باپ ایک نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر. آل محمد کا دشمن کبھی بھی دیکھیں متقی تو ہو ہی نہیں سکتا چونکہ تقوی کا معیار علی کی ولایت. اور یہ تقوی جب ابھر کر انسان کے روح میں آ جاتا ہے تو وہ انسان کو عزادار بناتا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ حدیث بھی رسول نے دی. کیا کہا رسول نے؟ ارشاد ہوا اِنَّا قتل الحسین حرارتا فی قلوب المومنین لا تبرد ابدا. حسین کا قتل مومن کے دلوں میں حرارت ہے. ایسی آگ, حرارت سے مراد یہاں پر ایسی آگ جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہونے والی. دیکھیں آپ نے پھر غور نہیں کیا. یا رسول اللہ اتنے اصحاب کرام بیٹھے ہیں, آپ کہہ دیتے کہ صحابہ کے دلوں میں حسین کے قتل کی آگ ہوگی. نہیں کہا. مسلمانوں کے لیے کہہ دیتے, وہ بیچارے آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں, وہ ماہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں, وہ گرمیوں میں حج کرتے ہیں, انہی کے لیے کہہ دیتے. وہ بیچارے رات بھر جاگ کے نمازیں پڑھتے ہیں, انہی کے لیے کہہ دیتے. رسول نے ان کے لیے بھی نہیں کہ نہیں, مومن کے دل میں حسین کے قتل کی آگ ہوگی. جو مومن ہوگا اس کے دل میں حسین کے قتل کی آگ. آگ کا کام کیا ہے؟ انسان کو جلانا. اب ہمیں کیسے معلوم پڑے کہ کون مومن ہے اور کس کے دلوں میں حسین کے قتل کی آگ بھی جل رہی ہے؟ ابھی تک وہ آگ ہے جو جل رہی ہے. آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا. ہم نے پتہ کیا کیسے. ہم کالا لباس پہن کر ہاتھوں میں علم لے کر سڑکوں پر یا حسین کہتے ہوئے آ گئے. اب جو ہم نے سڑکوں پر یا حسین کہا تو کچھ ماؤں کے بیٹوں نے اپنے بیٹوں سے کہا دیکھو جلوس میں مت جانا, یہ حسین کا جلوس ہے. یہ بتا رہا ہے نہ تو یہ مومن ہے نہ ان کے دل میں حسین کے قتل کی آگ ہے. صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر. نہ تو
تو یہ مومن ہے، نہ تو ان کے دلوں میں حسین کے قتل کی آگ ہے۔ اچھا آگ جلاتی بھی ہے، اسی لیے یہ جلوس میں بھی نہیں آتے۔ آگ جلاتی ہے اس لیے یہ جلوس میں بھی تشریف نہیں لاتے۔ جانتے ہیں جو یہاں کی آگ سے بچ رہا ہے وہ وہاں کی آگ سے نہیں بچ سکتا، جو یہاں کی آگ سے بچ رہا ہے وہ وہاں کی آگ سے نہیں بچ سکتا۔ اب آپ لکھنؤ کی سرزمین پر یہ جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ جملہ رائے گا نہیں جائے گا۔ آپ دیکھیں ہمارا تقوی کتنا مضبوط ہے، ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ ہم ہر کام پرچم کے تلے کرتے ہیں، ہمارا ہر کام پرچم کے تلے ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں ایمان ہے کہ سرکار باب الحوائج کا یہ پرچم جو ہے یہ صرف پرچم نہیں ہے، یہ توحید کی نشانی ہے۔ اس کا منکر عباس کا منکر نہیں، توحید کا منکر ہے۔ اب جو عباس کے پرچم کا منکر ہوگا اسے پھر کلمہ پڑھنا پڑے گا تاکہ وہ مسلمان ہو جائے۔ پھر جو یہ کہہ دے کہ جلوسوں میں علم زیادہ ہو گئے، جلوسوں میں علم زیادہ ہو گئے، تو ان سے کہیے کہ ایک بار کلمہ پڑھ لیں، کیونکہ آپ توحید کے منکر ہو گئے، یہ توحید کی نشانی ہے۔ اب آپ کی خدمت میں جملہ عرض کر دوں، علم نکلا، جلوس بازار میں آیا، لوگوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد چہرے بدلنے لگے، اور اس کے بعد ایک صاحب اکرام نے اپنے چہرے پر ہاتھ ملتے ہوئے کہا کہ جو اس کی ہوا آ رہی ہے نکاح ٹوٹ جائے گا، یہ جو اس کی ہوا آ رہی ہے اس سے نکاح ٹوٹ جائے گا، لہذا علم کو مت دیکھنا۔ اب وہ بیچارے کیا کرے جو ماہ اذا سے پہلے شادی کرتے ہیں، وہ کیا کرے، نکاح ٹوٹ گیا۔ اب جملہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ نے علم مبارک اٹھایا، علم مبارک پہ آپ نے صحرا لگایا، انصاف سے بتائیں صحرے کا دھاگا کتنا باریک ہوتا ہے یا کتنا مضبوط ہوتا ہے؟ ایک پتلا سفید سا دھاگا جسے ہلکا سے کھینچ دیا جائے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم نے اسے صحرے پر علم پر باندھا، میرا علم مثال دے دوں، ہمارا علم 72 فٹ کا، ہم نے 72 فٹ اوپر علم پر صحرا باندھا، مگر صحرا ٹوٹا نہیں، مگر صحرا ٹوٹا نہیں۔ جملہ آپ کے حوالے، مگر صحرا ٹوٹا نہیں۔ کچھ لوگوں کا نکاح علم پہ بندھے ہوئے صحرے کے دھاگے سے بھی زیادہ پتلا ہے، اتنا کمزور ہے کہ 72 فٹ پر صحرا نہیں ٹوٹتا اور ان کا علم دیکھ کے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر۔ یہ کیوں ہوتا ہے جانتے ہیں؟ چونکہ ان کے پاس تقوی نہیں ہے، ان کے پاس علی کی ولایت نہیں ہے۔ جب تک علی کی ولایت نہ ہو کوئی چیز قبول نہیں ہوتی، کوئی چیز قابل احترام نہیں ہے اگر اس میں علی کی ولایت ہے۔ نماز نہیں اگر علی کی ولایت نہ ہو، روزہ نہیں اگر علی کی ولایت نہ ہو۔ میں نے ایک جملہ عرض کیا اپنے عزیزوں سے، میں نے کہا ہم شیعہ فرقہ نہیں ہیں، ہم عین مذہب ہیں، ہم عین مذہب ہیں، ہم فرقہ نہیں ہیں۔ رسول نے کہا 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا، وہ فرقے آپ ہوں گے، ہم فرقہ نہیں، ہم عین دین ہیں، وہ دین جو اللہ کے نزدیک سب سے عزیز ہے، ہم وہ دین ہیں۔ کیسے بھائی؟ دعویٰ کیا ہے تو دلیل ہونا چاہیے، ہم دلیل والے ہیں، ہم نے انہیں مانا جن کے پاس دلیل ہے، ہم انہیں نہیں مانتے جو بنا دلیل کے ہوں، جن کے پاس اپنے باپ کے ہونے کی دلیل نہ ہو، وہ اپنے دین کے ہونے کی دلیل کیسے دیں گے؟ ہم انہیں مانتے ہیں جن کے پاس دلیل ہو۔ اب آپ دلیل لیجئے اور انشاءاللہ پھر ربط مسئلہ کیا دلیل ہے؟ میں نے ایک دعویٰ کیا کہ ہم عین مذہب ہیں، ہم وہ اسلام ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے مقبول ہے۔ کیسے؟ اٹھائیے قرآن مجید، اللہ نے کہا رسول نماز پہنچا دیجئے، رسول نے نماز پہنچا دی۔ اللہ نے کہا رسول
روزے پہنچا دیجیے اور کہہ دیے جیسے بزرگوں پر واجب تھا ویسے تم پر بھی واجب ہے، کوئی کمی نہیں، کوئی زیادتی نہیں، جیسے ان پہ تھا ویسے تم پر۔ روزے بھی پہنچا دیے تھے، کہا حج پہنچا دی، رسول نے حج پہنچایا، عمرہ پہنچایا، ایک ایک چیز اللہ کہتا گیا، رسول پہنچاتے گئے۔ پھر آیت نے تیور بدل دی، اب رسول کی رسالت پہ خطرہ آ گیا۔ اگر نماز عین دین ہوتی تو اللہ کہتا کہ نماز نہ پہنچایا تو رسالت خطرے میں ہے۔ اگر روزہ رکھنا یا ڈائٹ کرنا 30 دن یا بھوک ہڑتال پر 30 دن بیٹھنا بنا ولایت علی کے اگر عین اسلام ہوتا تو اللہ کہہ دیتا اگر یہ نہ پہنچایا تو رسالت خطرے میں۔ حج کعبے کا چکر لگانا، گھوم کر آ جانا سعودی میں، اگر عین دین ہوتا بنا ولایت علی تو یہ گھوم کر آنا ہے۔ اگر یہ عین دین ہوتا تو اللہ کہتا رسول اگر حج نہ پہنچایا اور ارکان حج نہ بتایا تو رسالت خطرے میں، یہ بھی نہیں۔ یا رسول اگر زکوٰۃ کے بارے میں نہ پہنچایا تو آپ کی رسالت خطرے میں ہو، یہ بھی نہیں ہے۔ پھر عین دین کیا ہے؟ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، کوئی ایک ایسی چیز ہے جو ان سب کی معراج ہے۔ کوئی ایک ایسی چیز ہے جو ان سب کی معراج ہے۔ کیا ہے وہ چیز؟ جو رسول پہنچائیں گے تو رسول کی رسالت بچے گی، اگر نہیں پہنچائیں گے تو رسول کی رسالت خطرے میں آ جائے گی۔ کیا تھی؟ ہم نے تاریخ کے ورق پلٹے، آیت دیکھی، آیت کے تیور دیکھے، رسول پہنچائیے، اگر نہ پہنچایا تو رسالت خطرے میں۔ آیت کی تفسیر دیکھی تو تفسیر میں معلوم پڑا کہ ایک میدان ہے، تپتی دھوپ ہے، کجاووں کا منبر ہے، رسول منبر پر ہے اور رسول کے بازو میں ایک عرب کا حسین جوان ہے جس کا ہاتھ اٹھا کر رسول کہہ رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا علی اس کا مولا۔ ابھی رسول کے لفظ ختم ہوئے تھے، اللہ نے آیت نازل کر دی الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین مکمل کر دیا۔ ارے عقل کے اندھو، تمہیں سمجھ نہیں آتا، صرف ماتھا پٹکنے سے کام نہیں چلے گا، علی کی ولایت ماننا پڑے گا۔ صلوات پڑھے عظمت آل محمد۔ جب علی کی ولایت مانو گے تب نماز معراج پر پہنچے گی، اور مومن کی معراج کیا ہے؟ نماز۔ وہ معراج پر کب پہنچے گی؟ جب معراج خود نالین سے آگے بڑھے گی۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں بابا معززان محترم، آپ متقی ہیں اور قرآن میں جہاں جہاں لفظ مومن استعمال ہوا ہے یہ ہمارے لیے استعمال ہوا ہے، ہمارے لیے یعنی ہم چاردہ معصومین کے ماننے والوں کے لیے لفظ مومن استعمال جب ہوا یہ ہمارے لیے، کیونکہ مومن ہم ہیں، ہمارے دل میں علی کی ولایت، یہ علی کی ولایت جب آگے بڑھتی ہے اور ابھی رسول نے اعلان کر دیا، پھر اس کے بعد یہی علی کی ولایت سبب بنی کہ حسین مظلوم کربلا مدینے سے سفر کر کے کربلا، یہ علی کی ولایت۔ اور آج بھی آپ دیکھیں ہمارے یہاں بے خطا لوگ مارے جاتے ہیں، کیوں؟ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ہمارے دلوں میں علی کی ولایت۔ اگر دلوں میں علی کی ولایت نہ ہو تو آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ علی کی ولایت وہ قیمتی نگینہ ہے جو اللہ نے صرف ہمیں عطا کی۔ عزیزان محترم، جوانوں کا مجمع، اور حسرت دل یہ ہے کہ اس نوجوان کے مسائل پڑھے جائیں
کہ جس کی بارگاہ میں ہماری مائیں دامن پھیلا کے کہتی ہے کہ اکبر کے سب اولاد عطا۔ جب بیٹا جوان ہو اور سر پہ صحرا بندھے تو ماں ضرور کہتی ہے بیٹا آج تیرے سر پہ صحرا بن گیا، تو کتنا خوش نصیب ہے۔ مگر عزیزان محترم، ہمارے یہاں جب کسی کے سر پہ صحرا باندھا جاتا ہے تو جناب علی اکبر کو یاد کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ کربلا میں اکبر اس شخص کا نام ہے کہ جو حسین کی نماز شب میں مانگی ہوئی دعا۔ میں آہستہ آہستہ مصائب پڑھوں گا، آپ جملوں کا استقبال کریے گا، لیکن رونے میں کوتاہی نہ کریے گا۔ اکبر کے مصائب، عزیزان محترم، جب صبح عاشور جناب علی اکبر نے گلدستہ اذان پر آ کے اذان دی تو مدینے میں بہن تڑپ۔ آپ گھر سے نکلے، سفر آپ نے کیا، آپ کہیں بھی جائیں، اگر گھر میں بہن ہو تو یہ کہتی ہے کہ بھیا سنبھال کے جانا، میں نے تجھے اللہ کی حفاظت میں دیا۔ بہن کیوں کہتی کہ بہن مطمئن ہے کہ میرا بھائی لوٹ کر واپس آئے گا۔ اسی حسرت سے تو سغرا نے اکبر کو بھیجا تھا کہ بھیا جا تو رہے ہو مگر سغرا کو بھول مت جانا، بھیا سغرا کو یاد رکھنا۔ اجرکم اللہ زہرا، آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے جناب مظلوم کربلا۔ جناب علی اکبر مولا کے پاس آئے کہ بابا اجازت دے دیں۔ کہ اکبر کیسے اجازت دے دیں؟ تم تو میرے نانا کی شبیہ ہو۔ اکبر جب نانا کی زیارت کرنی ہوتی تھی میں تمہیں دیکھتا تھا اکبر، کہ جاؤ پھوپھی سے اجازت لے لو۔ اکبر خیمے میں آئے، آنے کے بعد اکبر بیٹھ گئے۔ ایک مرتبہ پھوپھی کو دیکھا کہ پھوپھی اماں ایک بات بتائیں، کل اگر دادی زہرا نے آپ سے سوال کر لیا کہ زینب تجھے تیرا اکبر پیارا تھا یا میرا حسین، پھوپھی اماں کیا جواب دیں گی آپ؟ کہ اکبر جاؤ میں نے تمہیں قربان کیا۔ جناب علی اکبر خیمے سے نکلے۔ روایت کہتی ہے، حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ جب اکبر خیمے سے نکل رہے تھے کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا تو کبھی گرتا تھا، کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا۔ کہ میں آگے بڑھتا ہوں اور میں دیکھنا چاہتا تھا یہ خیمے کا پردہ اٹھتا کیوں ہے، گرتا کیوں ہے؟ کہ اکبر ایسے نکلے ارے جیسے جوان کا جنازہ نکلتا ہو۔ اکبر خیمے سے ایسے باہر آئے۔ ایک مرتبہ امام نے جناب علی اکبر کو رہوار پر بٹھا دیا اور رخصت کیا۔ اب عزیزان محترم وہ منزل ہے کہ حسین اکبر کو رخصت کرتے ہیں اور پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ اکبر نے پلٹ کے دیکھا کہ بابا ابھی تو اجازت دے دی تھی، بابا پیچھے آنے کا سبب کیا ہے؟ کہ اکبر کاش تیرا کوئی بیٹا ہوتا تو سمجھتا کہ جوان بیٹا جب باپ سے جدا ہوتا ہے تو باپ پر کیا گزرتی ہے۔ امام نے جناب علی اکبر کو رخصت کیا۔ اکبر میدان میں آئے، میدان کارزار میں جنگ کی۔ اب جو اکبر نے جنگ کی تو ایسی جنگ کی جیسے دادا علی کیا کرتے تھے۔ عزیزان محترم اکبر نے جنگ کرنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ آواز آئی کہ سنان ابن انس نے علی اکبر کے سینے میں نیزہ مارا۔ اب جو نیزہ مارا تو لشکر میں آواز گونجی، ارے ہم شبیہ پیغمبر ہے، پیغمبر تو نہیں ہے، ارے اکبر ہے۔ اب یہ آواز گونجنا تھی کہ کسی نے اکبر کو نیزہ مارا، ارے کسی نے اکبر کو بھالے مارے۔ اکبر زین سے زمین پر آئے، ارے زین سے زمین پر آئے۔ ایک مرتبہ آواز دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ابا عبداللہ میرا آخری سلام لیجئے۔ اے بابا میں آپ پر میرا آخری سلام۔ اب جو امام حسین نے آواز سنی، آواز سننے کے بعد آواز بلند کی، اکبر ارے تمہارے جانے کے بعد اکبر میری بینائی چلی گئی۔ اجرکم اللہ زہرا، اجرکم اللہ زہرا۔
بس عزیزان محترم میں مسائب تمام کر دوں. ایک مرتبہ امام حسین چلنا شروع کیے. روایت کہتی ہے حسین چلتے ہیں, آواز دیتے ہیں این این علی اکبر, این این علی اکبر, این این علی اکبر. اکبر کہاں ہو اے میرے لال, اے میرے لال تم کہاں ہو؟ آپ جانتے ہیں امام, آپ نے سنا نا امام جناب علی اکبر تک کیسے آئے؟ آپ جانتے ہیں امام جناب علی اکبر تک کیسے آئے؟ ایک مرتبہ آنکھیں اٹھانا, میری طرف دیکھنا, میں آپ کو بتاؤں امام کیسے آئے. امام کبھی دائیں جانب گرتے تھے, ارے کبھی بائیں جانب گرتے تھے, آدھا کہتے تھے ارے کبھی اکبر ادھر ہے, کبھی اکبر ادھر ہے, آدھا کہتے تھے ارے حسین کی غربت کا تماشا علی اکبر ہے. ارے اگر حسین کا تماشا بنانا ہے, ارے کبھی دائیں جانب جاتے تھے, کبھی بائیں جانب جاتے تھے. حسین کو اکبر نہیں ملتا. حسین آواز بلند کرتے ہیں ارے میرے لال علی اکبر کہو, اے میرے لال علی اکبر کہو. ایک مرتبہ آواز آئی بابا, بابا میں یہاں ہوں. حسین آواز کے سہارے گھٹنی چلتے ہوئے آواز تک پہنچے. ایک مرتبہ آئے, بیٹے کے اوپر دیکھا, اب جو بیٹے پہ نظر ڈالی, ہم شبیہ ہے پیغمبر, خون سے ڈوبا ہوا ہے. کہ بیٹا یہ سینے پہ ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ کہ بابا سینے میں سینہ ٹوٹ گئی ہے. بابا نیزنان ابن انس نے نیزے کے نہیں توڑ دیے بابا, بابا سینے میں درد ہے. کہ اکبر ہاتھ ہٹاؤ, اکبر ہاتھ ہٹاؤ. ایک مرتبہ اکبر نے ہاتھ ہٹایا, مولا نے نجف کا رخ کیا. رخ کرنے کے بعد اکبر کا سینہ دیکھا, پھر مولا نے نجف کا رخ کیا. رخ کرنے کے بعد علی اکبر کا سینہ دیکھا. ارے آپ جوان ہیں, اگر آپ اکبر پہ گریہ نہیں کریں گے تو کس پر گریہ کریں گے؟ عزیزان محترم ابھی آپ سینے پہ ہاتھ مار کے یا حسین کہیں گے نا, آپ کے سینے میں درد تو نہیں ہے نا؟ ارے اکبر نے سینے میں سنا کھائی ہے. ایک مرتبہ امام نے نجف کا رخ کیا, ارے کل جو انگلیاں ڈالی, نیزے کو پکڑا, آواز دی ارے بابا علی, ارے درے خیبر اکھاڑنا آسان, جوان کے سینے سے نیزے کی یعنی نکالنا مشکل. یہ کہہ کے ایک مرتبہ ہاتھ رکھا, نیزے کی یعنی کھینچی. اب جو نیزہ نکالا تو صرف نیزہ نہیں آیا, ارے جوان کا کلیجہ حسین کے ہاتھوں میں آ گیا. اب آخری منزل آئی, حسین نے آواز دی اے بنی ہاشم کے بچوں, مجھ سے اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا, آؤ میری مدد کرو. ارے بوڑھا باپ جوان کا لاشا کیسے اٹھائے؟ میں کہتا ہوں مولا, ارے ابھی تو آپ نے حر سے کہا تھا حر, ارے بوڑھا باپ جوان کی میت نہیں اٹھاتا, مگر مولا اب آپ اکبر کا جنازہ کیسے اٹھائیں گے؟ رواز پر مسائل مجتمع کیے. ایک مرتبہ لاشا خیمے میں آیا. خیمے میں آنے کے بعد بیبیوں نے حلقہ بنایا, حلقہ بنا کر کھڑی ہو گئی. آواز دی گئی جاؤ اکبر کی ماں کو بلا لے آؤ, اکبر کی ماں کو بلا لے آؤ. اللہ آپ کی ماؤں کو سلامت رکھے, اللہ آپ کے سروں پہ آپ کی ماؤں کا سایہ رکھے. ماں بیٹے سے بہت محبت کرتی ہے, آپ جانتے ہیں نا, یہ ماں کی دعا ہے جو آپ سلامت ہیں. ارے اب آواز دی گئی جاؤ لیلا کو بلا لے آؤ, جاؤ لیلا کو بلا لے آؤ. بی بی گئی خیمے میں. کب بی بی چلتی کیوں نہیں؟ اکبر کا لاشا آ گیا. بی بی چلتی کیوں نہیں؟ اکبر کا لاشا آ گیا. کبھی بھی صدا تو میں نے بھی سنی, ارے مگر مجھے خیمے کا دروازہ نہیں سوچتا. میں کبھی دائیں جانب ٹکراتی ہوں, کبھی بائیں جانب. ارے لیلا اکبر کے لاشے پہ لائی گئی, اپنے آپ کو اکبر کے لاشے پہ گرایا, آواز دی ارے کیا جوان کربلا میں مارے جاتے ہیں. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.